سزا قتل ہے. حدیث صحیح البخاری ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے. مرزا قادیانی رب کا گستاخ ہے, رسول پاک کا گستاخ ہے, عیسی ابن مریم کا گستاخ ہے, قرآن پاک کا گستاخ ہے, احادیث رسول کا انکار کرنے والا ہے. پہلے وہ مسلمان تھا, اس نے کفر کیا, مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, پھر عیسی ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا, پھر مسیح بننے کا دعویٰ کیا, پھر اپنے نبی ذلی بروزی ہونے کا دعویٰ کیا. یہ سارے دعوے اس کے مرتد ہونے کی دلیل ہے. مرزے کو قتل نہ کرنا اس دور میں حکومت کی یہ سستی ہے یا ان کا یہ عمل خلاف سنت ہے, خلاف دین ہے, خلاف شریعت ہے. مرزائیوں کو اقلیت قرار دینا جو ہے یہ جناب ان کے ساتھ نرم سلوک ہے. یاد رکھیے مرزائی کوئی عام کافر نہیں ہے, یہ ملحد بھی ہے, زندیق بھی ہے, یہ کافر بھی ہے, مرتد بھی ہے. ان کی ایک ہی سزا ہے کہ ان کا سر تن سے جدا, اور کوئی سزا ان کی ہے ہی نہیں. ملک کو اجتماعی طور پر مرزائیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. آئے روز وزیر مشیر اسمبلی میں بات کرتے ہیں, مرزائیت کے حق میں نرم اور گوشہ رکھتے ہیں. تم گٹر بناؤ, سڑکیں بناؤ, موٹر ویز بناؤ, تم بجلی درست کرو, تم زبانیں کھولتے کیوں ہو دین کے معاملات پر جنہیں کو اسلام کا, دین کا, عقیدے کا, شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے. زبان کیوں کھولتے ہو اسلام کے خلاف, دین کے خلاف؟ کبھی ہندوؤں کو بھائی کہتے ہو, کبھی سکھوں کے مندر میں جا کے دوست کہتے ہو, اور کبھی مرزائیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہو. یاد رکھیے یہ اسلام کا, عقیدے کا, ایمان کا مسئلہ ہے. ہم اس مسئلے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. مرزائی صرف کافر ہی نہیں ہے, مرتد بھی ہے, اور ان کی یہی سزا ہے کہ وہ واجب القتل ہے. ان کو اقلیت کی حقوق نہ دیے جائیں, ان کے خلاف وہ آپریشن کیا جائے جو قرآن کے مطابق ہو, حدیث کے مطابق ہو, کہ جو اس مذہب کو اختیار کرے وہ واجب القتل ہے. دوسرا گنجائش ہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے قول آئے سن دو قاصد بن کے مسیلمہ قذاب تھے, تو نبی پاک نے فرمایا سناؤ تمہارا مسیلمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہی جو مسیلمہ کا ہے, یعنی وہ نبی ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ اگر قاصدوں کے بارے میں یہ اصول نہ ہوتا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کرتے, تو مسیلمہ کو میرے ہوتے ہوئے نبی مانتے ہو, میں تمہاری گردنیں اتروا دیتا. لشکر اسلام گیا تھا مسیلمہ قذاب کو قتل کرنے کے لیے. جنگ یمامہ کو پڑھیے, صدیق نے کیا فرمایا تھا کہ یہ مرتدین ہے, ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہ بنانا. عورتیں نظر آئیں, بچے, بوڑھے, جوان, مرد, عورتیں, مکان, فصلیں, جانور, جو کچھ نظر آئے اجاڑ دینا, برباد کر دینا, قتل کر دینا, تاکہ زمین اس پاک ناپاک پودے سے پاک ہو جائے. یہ صدیق کا فتویٰ تھا, یہ صدیق کا فیصلہ تھا. یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ اہل حدیثو تم بھی سن لو, عیسائی یہودی عام کافر ہے, مرزائی زندیق ہے, وہ زمین پر رہ سکتے ہیں, یہ زمین پر نہیں رہ سکتے. ان کو اقلیت کے حقوق حاصل ہے, ان کو نہیں ہے. وہ انسان ہے, یہ درندے, وہ انسان ہے لیکن کافر ہے. یہ انسان ہی نہیں ہے. کیوں؟ انسان کون ہوتا؟ کلمہ پڑھ لینے کے بعد, مسلمان کہلانے کے بعد پھر گیا نیا نبی کھڑا کرنا. کون ہوتا ہے انسان؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. سارے انسانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس اگر پڑوس دے اگر عیسائی رہندا ہوئے, مسئلہ سن لو, بات ختم کرنے لگا, پڑوس میں عیسائی رہتا ہو,
बीमार हो जाए, बीमार पुरसी करे, यहूदी रहता हो, सिख रहता हो, हिंदू रहता हो, बीमार पुरसी करे, उसकी फकीदगी हो जाए, नुकसान हो जाए, पुरसा दे, तज़ियत करे, वो तुझसे कर्जा मांगे, ताउन करे, कोई मदद मांगे, ताउन करे, रास्ते में मिल जाए, सलाम में वो पैर करे, वालेकुम जवाब में कह दे, ये इस्लाम है, दीन है, शरीयत है, उसके साथ उठे बैठे खाए पिए, खाया पिया जा सकता है, उसकी दुकान से सौदा लिया जा सकता है, उसकी कंपनी में मुलाजमत की जा सकती है, उसके दफ्तर में मुलाजमत इख्तियार की जा सकती है, उसको अपनी दुकान पे मुलाजिम रखा जा सकता है, उससे काम लिया जा सकता है। ये आम काफिर के बारे में इस्लाम क्या मकामात। लेकिन मिर्ज़ाई कैसा काफिर है, पड़ोस में रहता हो, बीमार हो जाए, बीमार पुरसी हराम है, फौत हो जाए, तज़ियत करना हराम है, जनाजा पढ़ना हराम है, उससे रिश्ता करना, उसे देना, रिश्ता लेना हराम है। अगर रास्ते में मिले उसको सलाम कहना हराम है, अगर वो सलाम कहे उसको जवाब देना हराम है, वो कर्जा मांगे उसको कर्जा देना हराम है, अगर उसकी दुकान हो उस पे मुलाजमत करना हराम है, अगर तुम्हारी दुकान हो मिर्ज़ाई को मुलाजिम रखना हराम है। याद रखिए, दुकान उसकी हो, उसकी दुकान पे जाके सौदा लेना हराम है, दुकान तुम्हारी हो, वो दुकान पे चढ़ के सौदा मांगे, उसको सौदा बेचना भी हराम है। ये कोई आम काफिर नहीं है। ताल्लुक, बिरादरी, दोस्ती, रिश्तेदारी, ताल्लुकात, मामलात, कुछ भी मिर्ज़ाइयत के साथ जायज नहीं है। पड़ोस में रहता हो, उसके घर में आग लग जाए, यहूदी हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई काफिर हो, जाए दौड़े, कोशिश करे, आग को बुझाए, पानी पाए, पानी डाले, पानी उस पे उंडेले, 112 को फोन करे, मदद करे, ताउन करे। ये इस्लाम है, ये खिदमत खल्क है, ये खिदमत इंसानियत है। मिर्ज़ाई पड़ोस में रहता हो, उसके घर में आग लग जाए, पानी डालना हराम है, मदद करना हराम है, फूंक मारना जायज है, और थोड़ी जी पड़ गए, ये गुस्ताख है, ये जिंदगी है। जिस बात में नहीं कह रहा, उलमा के फतावा की रोशनी में कह रहा हूं, कुरान और सुन्नत के दलाल की बुनियाद पे कह रहा हूं, वो वक्त नहीं है, वरना मैं दलाल दे सकता हूं कुरान से, पैगंबर की हदीस, उनके साथ उठना बैठना, चाय पीना, खाना पीना, गप शप, गेम शेम सब हराम है। कोई मामला उनके साथ नहीं हो सकता। अगली बात सुन लीजिए, तुम्हारे पास एक लोटा पानी का है, तुम वुजू करना चाहते हो, सफर है, अगर वो पानी तुम्हारे को न हो तो पानी हो है कोई तयम्मुम करना है, अगर ये पानी ना हो तयम्मुम करना। इधर मिर्ज़ाई देख लिया, तड़प रहा है, मर रहा है पानी से, प्यास से, उसको पानी पिला के तयम्मुम करना जायज नहीं है। वो मरने दो, तड़पने दो, मिर्ज़ाई का एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हें पता है कि ये मिर्ज़ाई है, उसके मुंह में पानी डालना हराम है, उसको अस्पताल पहुंचाना हराम है। ये इंसान ही नहीं है, जिंदीक है, मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मिर्ज़ाइयों के बारे में शरई सजा का निफाज करे, क्योंकि हद का निफाज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि हम किसी इंसान, किसी को कत्ल नहीं कर सकते, कानून को हम हाथ में नहीं लेंगे, हद के नफाज हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन पानी डालना ये हमारे बस में है, नहीं डालेंगे। मरता है मरने दो, तड़पता है तड़पने दो, चीखता है चीखने दो, उसके बच्चे मर रहे हो, उसकी बीवी मर रही हो, उसके रिश्तेदार मर रहे हो, वो खुद मर रहा हो, जल रहा हो, आग में आधा हो, तुम उसकी टांग को खींच के आग से नहीं बचा सकते, हराम है, कुफ्र है,
غیرت ہو اسلام کی، دین کی. اتنا بدبخت تھا، کہتا اللہ میں ہوں. جب صحیح آپ کو ملے گے نا، رب میں جا کے علاج کروانا بھی حرام ہے. دل کے مریضوں، دل پھٹ جائے، وال بند ہو جائے، برداشت ہے. نزائی میرے وجود کو ہاتھ لگائے شفا کے لیے، علاج کے لیے، یہ برداشت نہیں ہے. رب میں سستا علاج ہوتا ہے. 200-400 فیس بھر کے واپس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اہل حدیث دل کے مریض. او جی بندے ہی بڑے چنگے، بڑے اخلاق والے، کہتے ہیں اے مولوی سانو تنگ کر دینے سے اللہ نو من دیا. کس اللہ کو؟ وہ جو عرش پر ہے. نہیں، مرزے کو. ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں جی، تو اس کو محمد مانتے ہو؟ مرزے کو. ہم صحابہ کو مانتے ہیں جی، ان صحابہ کو؟ مرزے کے ساتھیوں کو. ہم نبی کی بیویوں کو مانتے ہیں جی، ہمیں ویسے ہی یہ کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں. کون سی نبی کی بیویاں؟ مرزے کی بیویوں کو یہ کہتے ہیں. اصطلاحات اسلام کو انہوں نے بدل کے رکھ دی ہے مرزائیت. دل میں کوئی نرمی نہ ہو، نہ علاج کیجیے، نہ کروائیے ان سے. اسلام کو، دین کو، شریعت کی غیرت کو، حمیت کو سمجھ. بڑی اس کی گستاخی ہے. اتنا بدبخت انسان تھا. آخر پہ ایک ہی بات سناتا ہوں. جب پڑھتا ہے قرآن میں اللہ کی شان کہہ رہا ہے میں ہوں، نبی کی شان پڑھتا ہے کہتا ہے میں ہوں. عیسیٰ ابن مریم کا نعوذ باللہ نزول پڑھتا ہے کہتا ہے میں ہوں. مہدی کی سیرت کو پڑھتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے کہتا ہے وہ مہدی میں ہوں. جب اس نے اس آیت کو پڑھا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، قیامت والے اللہ سور پھونکے گا، سور پھونکا جائے گا. کہتا ہے یہ جو سور پھونکا جائے گا، جس میں اللہ سور پھونکے گا نا، وہ میں ہوں، وہ سور بھی میں ہوں. مولا احمد بن گکھڑی رحمۃ اللہ لکھا، فرمایا مجھے آج پتا چلا ہے تو نے زندگی میں پہلی مرتبہ سچ بولا ہے کہ تو سور بھی ہے. آج پتا چلا ہے کہ سور تو ہے. اتنا یہ بدبخت انسان تھا. پتہ ہے سیدہ مریم کس نے توہین کی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے باپ کو مانتا ہے یہ ظالم. سیدہ مریم کو فحشہ عورت لکھتا ہے یہ بدماش. سیدہ فاطمہ تزرا کی کہتا ہے گودی میں میں نے سر رکھ کے سویا ہوں خام میں. اتنا ذلیل ہے انسان. نہ پیغمبر کی بیٹیوں کو اس نے معاف کیا ہوئے، نہ صاحب رسول کو، نہ اللہ کے نبی کو، نہ کلمۃ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو، نہ اللہ کو، نہ قرآن پاک کو. اور کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ سارے حرام زادے ہیں. پانی پہ بڑھنا چاہیے جو بدبختان. ہم نہیں مانتے، ہم اس کو کافر و مرتد سمجھتے ہیں. اس کی ذریت کو بھی اور اس کو بھی، اس کو ماننے والوں کو بھی، جو بھی اسلام سے پھرے. حکومت پہ لازم ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے یہ قانون سازی کی جائے کہ جو مذہب مرزائی اختیار کرے اس کو مرتد قرار دے کے اس کے علاوہ پرچہ کاٹا جائے، اسے سزائے موت دی جائے تاکہ مرزائیت کا راستہ روکا جائے. ایک ہی یہ راستہ رہ گیا ہے، اگر یہ تم منوا لو تو تمہاری جیت ہوگی، تمہاری فتح ہوگی. یہ ہمارے ذمہ فرض ہے. اس کو تاریخ بنا دیجئے، اس کو اپنے مشن بنا لیجئے. انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ ضرور ہمیں کامیاب کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.